حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جناب قبلہ صاحبزادہ حضور پیر سید محمد جہانزیب شاہ صاحب بخاری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کثرت کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری اس بزم عاشقاں کا موضوع عرس مبارک کے ساتھ ساتھ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس سے بھی وابستہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان۔ آمین آمین۔ حاضرین، دور حاضر کے چند طبقات ایسے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے دو الگ گروہ توجہ ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے دو الگ گروہ اور طبقات سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان دونوں کی مودت و عظمت کو جمع کرنا، اس عقیدے کا عنوان الحمدللہ عقیدہ اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کا عنوان عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو اور دوسرا مفقود ہو، یعنی موجود نہ ہو، تو اس عقیدے کا عنوان کچھ اور ہو جاتا ہے، اہل سنت۔ اور اگر جو مفقود تھا وہ موجود ہو اور جو موجود تھا وہ مفقود ہو جائے، نہ رہے، تو عنوان پھر بدل جاتا ہے۔ اطرت رسول، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان سب کی تعظیم و تکریم کو جمع کرنا، اس کا عنوان الحمدللہ اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی طریق ہمیں اولیاء و صالحین نے بتایا، اور یاد رکھ لیں کہ اولیاء اور صالحین کا طریق اور رستہ افراط و تفرید سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور کچھ علماء کرام جن کا اول تا آخر علم کلام ہوتا ہے، اور انہوں نے دین کی معرفت عارفین سے حاصل نہیں کی ہوتی، انہوں نے دین کی معرفت عارفین سے حاصل نہیں کی ہوتی، وہ ان الجھنوں میں اور جھنجھٹوں میں پھنستے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں کہ ہوتا انسان ہی ہے اور پیکر بشریت ہوتا ہے،
تو کیسے ممکن ہے کہ ہو بھی انسان اور غیر نبی اور اس سے خطا؟ بتقاضۂ بشریت ذہنوں میں یہ سوال جا سکتا ہے کہ معصوم عن الخطا تو صرف نبی ہوتا ہے تو ہوتا انسان ہے اور پیکر بشریت ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہو بھی انسان اور خطا بھی نہ ہو؟ تو اب جن سے ہزاروں شر کا ارتکاب ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، ان کو تو الگ کر دیتے ہیں چونکہ وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، عنوان نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال جاتا ہے کہ ہو انسان اور گناہ نہ کرے تو کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں۔ یاد رکھ لیں کہ انسانی طبقات میں اچھے لوگ 3 اقسام کے پائے جاتے ہیں۔ کتنی اقسام کے؟ 3 اقسام کے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے، توجہ رکھیے گا، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو حق اور ہدایت کے طلبگار اور طالب ہوتے ہیں، حق اور ہدایت کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حق اور ہدایت کا رستہ بتانے والے، ٹریک بتانے والے ہوتے ہیں، طریق بتانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ ان دونوں طبقات سے جدا ہے اور فوقیت حاصل رکھتی ہے ان دونوں، لیکن یہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں لیکن اپنا وجود رکھتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیکران حق کو ہدایت دیتے ہیں، جو جس رستے پر چل پڑتے ہیں وہی رستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور جس رستے کو ترک کر دیتے ہیں وہی رستہ گمراہی کا، وہ رستہ گمراہی کا کہلاتا ہے۔ تو حق اور ہدایت کی راہ کا تعین ان کے رستے سے ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں جاتا ہے، اور اگر آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تو بالکل جائز پیدا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب پہلی 2 باتیں، پہلے 2 طبقات تو چلے ٹھیک ہو گئے، سمجھ میں آتے ہیں کہ حق اور ہدایت کے طلبگار اور دوسرے حق اور ہدایت کا رستہ بتانے والے، لیکن یہ جو آپ نے تقسیم کر دی اور جو تیسرا طبقہ بتایا ہے خصوص بالخصوص، اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل شرعی ہونی چاہیے، کوئی آپ کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں دلائل شرعیہ بہت ہیں لیکن وقت چونکہ قلیل ہے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک دلیل عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا، جس سے آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے طبقے کا ذکر عبارتاً، پہلا طبقہ تو اس میں آ گیا ہے نا کہ جو حق اور ہدایت کے طلبگار اور طالب ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس میں اشارتاً اور دلالتاً موجود ہے، اور ان کا جواب جو ہے وہ تیسرے طبقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، جن پر تیرا کرم ہوا۔ تو اب یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو رستہ تمہیں بتائیں یا سکھائیں، نہیں، جب رستے کا اور راہ کا تعین کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد اسوہ ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ اسوہ مراد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ بے شک سجدہ کائنات کا تعلق اس تیسرے طبقے سے تھا۔ کچھ ہستیاں ترقی کرتے کرتے ایک مقام کو پا لیتی ہیں، ایک مقام تک پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ ہستیاں نبی کا جز ہو کر، جیسے سیدہ کائنات کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ آپ پیدائشی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا
حصہ لے کر پیدا ہوئی تھی. تو جب اس حد تک لوگوں پہ رب ذوالجلال کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر ان سے نیکی اور شر کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر ان میں برائی کا مادہ نہیں ہے. اور یہ کس کی صاحبزادی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, جو اتنے کریم ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, اور ایک خاتون آ گئی اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, غلطی سرزد ہو گئی ہے, توجہ ہے, گناہ ہو گیا ہے تو مجھ پر حد جاری فرما, اور میرے پیٹ میں, میرے بدن میں اس کا بچہ بھی موجود ہے. تو حضور کی دیکھیے حضور کتنے کریم اور شفیق ہیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر. وہ خاتون چلی گئی, 9 مہینے کے بعد بچہ ہاتھوں میں جھولی میں اٹھایا ہوا ہے, پھر آئی کہتی ہیں کہ حضور نے بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب ہاتھ جاری فرمائیں. حضور نے فرمایا کب پیدا ہوا؟ کہتی کچھ دن قبل پیدا ہوا ہے. فرمایا جاؤ جب یہ تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے تب آنا, جب یہ اپنا کھانے پینے والا ہو جائے, تمہارے دودھ کی حاجت نہ رہے تب آنا. خاتون میرے بھائی کو چلی گئی. 2 سال کے بعد وہی خاتون واپس آئی, کہتی ہیں حضور انگلی بچے نے پکڑی ہوئی ہے, حضور اب ہاتھ جاری فرما دیں. حضور نے فرمایا ہاں اب ٹھیک. تو مجلس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں. تو اس وقت آپ کی زبان سے چند سخت کلمات نکل کہ دیکھیں اس سے تو گناہ ہوا ہے. تو حضور نے ایسے دیکھا, حضور نے فرمایا کہ خبردار, اگر اس خاتون کی جگہ کوئی ایسا حکمران ہوتا جس نے لوگوں کا حق کھایا ہوتا تو جیسی توبہ اس خاتون نے کی ہے, اگر وہ حکمران بھی کرتا تو رب ذوالجلال اس کو بھی معاف فرما دیتا اور جنت کا مالک بنا دیتا. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے, اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جو تشریف لاتے ہیں, میری بے چین آنکھوں میں وہ جو تشریف لاتے ہیں, تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقصتا ہے, اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو, وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقصتا ہے. اور خیال نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. صاحبزادہ پیر سید محمد جہانگیر شاہ صاحب بخاری. اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے محشر کا, خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے محشر کا, غمِ اس یار بھی دریائے کوثر رقص کرتا ہے, اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے, زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے, تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقصتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ کی چنگاری اس قدر مزید عطا فرمائے کہ ہم آگے پریفر کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سجادہ سید